کہا جا رہا ہے کہ حکومت ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے. 2 استعفے آ چکے ہیں ایس اے پی ایمز کے, بہت سارے اور استعفے آنا باقی ہیں, لائن لگ جائے گی استعفوں کی. عید کے بعد اپوزیشن بھی متحرک ہو جائے گی تو گورنمنٹ کے لیے اور زیادہ مشکل آ گئی ہے. اب یہ گورنمنٹ کے لیے مشکل ہے کس طرف سے, اپوزیشن کی طرف سے یا اندرونی معاملات ہی حکومت کے تھوڑے متزلزل ہیں؟ ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. اور کیا یہ اپوزیشن جوائنٹ اپوزیشن کے طور پر سامنے آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی, اس حوالے سے بھی بات کریں گے. جلال صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی. عید کے بعد حکومت کو مشکلات سے دوچار کر پائے گی یہ اپوزیشن, وہ اپوزیشن جہاں بلاول بھٹو زرداری کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے لیڈرشپ شہباز شریف کو سونپتے ہیں اور شہباز شریف اسی ٹائم پر اس کو ریٹرن کر دیتے ہیں بال کہ نہیں جی ہم جو ہے وہ ینگ شولڈرز کے اوپر ذمہ داری ڈالنا چاہیں گے, ہم لیڈ نہیں کریں گے, لیڈرشپ ہم جو نوجوان ہیں ان کو دے دیں گے. جلال صاحب, ایسی اپوزیشن کوئی بھی مشکل حکومت کے لیے پیدا کر سکتی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی مشکل پیدا کر سکتی ہے. اس میں دیکھیے, مولانا فضل الرحمان ایک واحد آدمی تھا جو کہ تڑپ رہا تھا کہ جی ہمیں اس حکومت کو نکالنا, اور وہ پہلے دن سے اس کام میں مصروف تھے. لیکن دھرنے کی ناکامی کے بعد وہ بھی ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. لگتا ہے کہ ان کے اندر بھی وہ دمخم نہیں رہا, لیکن خواہش موجود ہوگی ان کی. باقی جو ہیں یہ سارے, ابھی آپ انہوں نے جیسے یہ نیب کے لیے انہوں نے اپنی تجاویز نیب قوانین کو تبدیل کرنے کے لیے دی, تو اتنے چہرے گھنونے سامنے آ گئے کہ وہ سارا نیب کا قصہ یہی ہے کہ جناب ہمارے کسی طرح جان چھوڑیں, ہمارے مقدمے ختم کریں. وہ ہو ہی جائیں گے, نیب کون سا کسی کو سزا دلواتا ہے. لیکن بہرحال وہ ساری نیت یہی ہے کہ یہ شور شرابہ کیا جائے اور اس کے بدلے کہیں یہ ہو جائے کہ یہ نیب میں کوئی ایسے قوانین آ جائیں, وہ حکومت مجبور کر کے وہ قبول کر لے اور الٹیمیٹلی یہ سارے چھوٹ جائیں. اب آپ دیکھیے کہ دکھانے کے لیے ان کے پاس ہے کہ جو سندھ کے حالات ہیں اس کی بنیاد پہ پیپلز پارٹی کیا سندھ میں لوگوں کو موبلائز کر سکتے ہیں؟ یہ کہیں بھی پنجاب وغیرہ میں تو ان کا نام و نشان نہیں ہے, لیکن ان کے لیے کیا, ان کے پاس کیا دم خم ہے. اور یہی بہت سارا ہے جن کی لیڈرشپ بھاگی ہوئی ہے. ابھی میاں صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں پہ ان کی پارٹی میں بہت سارے لوگ ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ہم کس لیے یہاں پہ دھکے کھاتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ دکھاوے کا تو بہت کچھ ہے. ان کی پارٹی تو کہتی ہے ہم بڑے متحد ہیں, ہم لوگ دھکے کھانے کو بھی تیار ہیں, جیل جانے کو بھی تیار ہیں, نیب بھگتنے کو بھی تیار ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے, شاہد خاقان عباسی یہ کہتے ہیں, حسن اقبال یہ کہتے ہیں, رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں. تو یہ والی سائڈ کون سی ہے جلال صاحب؟ ذرا نام تو بتائیں ہمیں, کون سا لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دھکے نہیں کھانے؟ یہ کہتے ہیں جو ان کو حکومت جیلوں میں ڈال دے گی. اصل قصہ تو عوام کا ہوتا ہے. اگر عوام باہر نہیں آئیں گے تو یہ جیل میں جانا چاہتے ہیں ان کو بھیج دیں گے, وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے. یہ جیل میں چلے جائیں, اگر شاہد خاقان عباسی کو آپ بند کر دیں تو یہاں پہ کون سا طوفان اٹھائے گا یا قرآن مچ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ جو جانے کے لیے تیار ہے وہ تیاری کر لے, ٹھیک ہے, جائے جیل میں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتی. کوئی نیا اعتماد پیدا ہو جائے, یہ کچھ کریں, یہ بس اس طرح طوفان اٹھائیں گے اور کوشش ہوگی کہ حکومت سے زیادہ برات لے لی. جان صاحب کوئکلی, کیا عید کے بعد گرفتاریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ جو حضرات تیار ہیں, شوقین ہیں, ان کا ہو سکتا ہے کسی کو کوئی ضرورت ہو, لیکن ورنہ میرا نہیں خیال کہ کوئی گرفتاریوں کی ضرورت نہیں ہے. گرفتاریوں کی کرنا کیا ہے, انہوں نے جو گرفتاریاں کر لی جائیں. میرا نہیں خیال گرفتاری کرنے سے بلا وجہ حکومت اپنے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ یہ بات پھرتے پھراتے رہیں. ٹھیک ہے, رائٹ, ٹھیک. زیغم صاحب, اپوزیشن اکٹھی یکجہتی کے ساتھ ہوتی ہوئی آپ کو عید کے بعد نظر آ رہی ہے؟ کس سے کہ اب عید کے بعد اصل سیاست شروع ہوگی, عید کے بعد حکومت کا اصل امتحان شروع ہوگا, اور عید سے ایگزیکٹ 2-3 دن پہلے تانیہ ادروس اور ڈاکٹر ظفر مرزا استعفیٰ دے دیتے ہیں یا ان سے استعفیٰ لے لیا جاتا ہے. ایسے میں حکومت کی سٹینڈنگ اور اپوزیشن کی سٹینڈنگ کدھر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, حکومت کے لیے مشکلات تو شروع ہو چکی ہیں, اور حکومت کے لیے مشکلات اپوزیشن نے شروع نہیں کی, بلکہ حکومت کی جو اپنی پالیسیز ہیں, اپنی ناکامیاں ہیں, اپنا طرز حکومت ہے اور اپنی گورننس کی فیلئرز اس نے کی ہیں. حکومت جو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہوئی ہے اور جو اتنے بہت سے مسائل اور سکینڈلز ابھرے ہیں, اس کی وجہ سے جو عوام میں بے چینی ہے وہ حکومت کا بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اور انہیں ناکامیوں کے نتیجے میں اور سکینڈلز کے نتیجے میں اپوزیشن کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ حکومت پر دباؤ بڑھائے. اگر آپ اپوزیشن کو غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اپوزیشن نے کوئی بہت بڑی ایفرٹ نہیں کی ہے.
کوئی بہت زیادہ اکٹھے نہیں ہوئے, کوئی سڑک پہ نہیں گئے, سوائے اس کے کہ وہ وقتاً فوقتاً کچھ بیانات دیتے ہیں. اس میں ایک تیزی ضرور آ گئی ہے, اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوئی کہ ان کے بہت سے رہنما جو نیب کی وجہ سے جیل میں تھے انہیں عدالتوں سے ضمانت مل گئی, اور واپس آ کر وہ پہلی ہی تندی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ حکومت پر حملے کر رہے ہیں. اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اپنی جو پرفارمنس تھی وہ تھوڑی سی بہتر بنائی ہے. اب حکومت پر جو دباؤ آیا ہے جن کا غیر ملکی شہریت کا مسئلہ ہے, اتنے بہت سے لوگ اور بھی موجود ہیں ان الیکٹڈ جن کا وہی معاملہ ہے. ابھی تو 17 ان الیکٹڈ لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, جس میں 12 جو ہیں وہ اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, 5 مشیر ہیں. اب اگر مسئلہ ان الیکٹڈ لوگوں کا ہے تو یہ 17 لوگ موجود ہیں. اگر مسئلہ غیر ملکی شہریت کا ہے تو ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس ہے. اور ایک تو وزیر صاحب کا معاملہ بھی آپ کو معلوم ہے, وہ بھی جا چکا ہے الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن ان کو بھی بلایا ہے, آئیں وضاحت کریں, کیونکہ ان پر الزام ہے کہ جس وقت انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے تو اس وقت وہ غیر ملکی شہری تھے. رائٹ. اچھا زیکو صاحب, لیکن آپ کہہ رہے ہیں